اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث اور اہل تشیع بھی عقیدہ علم الغیب سے متعلق اپنے فرقہ باز مولویوں کے شر سے بچ سکیں، یہ انشاءاللہ آج کوشش ہوگی، اور قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح عقیدہ کیا ہے فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر انشاءاللہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات عرض کی کہ چونکہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں لگی ہوئی، تو میں نے الحمدللہ فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر دفنا دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس پلیٹ فارم سے جو بھی بات ہوتی ہے وہ قرآن و سنت کے دلائل پر ہوتی ہے، اور میری زندگی کے 31 سال جو ہیں وہ بریلوی مکتبہ فکر سے گزرے، اس کے بعد کچھ عرصہ دیوبند، پھر اہل حدیث، اہل تشیع، اب بھی سب کے ساتھ وقت گزارتا ہوں، جن کی کوئی حق بات ہے وہ قبول کر لیتا ہوں، اور جہاں پر غلطی دیکھتا ہوں لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور یہی ایک مسلمان کا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے کہ کسی بھی مکتبہ فکر کو کافر، مشرک، گستاخ رسول ڈکلیئر کیے بغیر اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے۔ البتہ جو مکاتب فکر کے علماء ہیں ان کا مسئلہ ڈیفرنٹ ہے، ان کی مثال جو ہے اس گول کیپر کی سی ہے جو کبھی بھی اپنے گول کے اندر گول نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ ڈیفینڈ کرے گا اپنی غلط باتوں کو بھی۔ تو عقیدہ علم الغیب کے حوالے سے اس وقت مسلمانوں میں 2 ایکسٹریمز پائی جاتی ہیں، 2 انتہائی رویے پائے جاتے ہیں، یعنی افراط و تفرید کا شکار ہے۔ پینڈولم کی پہلی ایکسٹریم پر وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے ریفرنس سے اس کے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ علم الغیب وہ رکھ لیا ہے جو کہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، جو ثابت ہے وہ الگ چیز۔ ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو کوئی ایسی کیپیبلٹی دے دیتا ہے، کوئی ان میں استطاعت یا صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ خود غیب جان لیتے ہیں۔ یہ انہوں نے عقیدہ اڈاپٹ کر لیا، اور یہاں پر انہوں نے بریک نہیں لگائی بلکہ اپنے فرقوں کے مولویوں اور بزرگوں کے بارے میں بھی یہ چیزیں کلیم کی ہیں، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى، اور اس وجہ سے وہ راہ راست سے ہٹ چکے ہیں۔ پینڈولم کی دوسری ایکسٹریم پر وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کی بڑی نیک نیتی کے ساتھ، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ جب بھی کسی فرقے کی بنیاد پر دوسرے فرقے کا رد کیا جاتا ہے، اسلام کی بنیاد پر نہیں، فرقوں کی بنیاد پر، تو پھر گمراہی آڑے آ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں گمراہی اپنا پنجہ گاڑ لیتی ہے۔ پھر لوگوں نے توحید کی آڑ میں عقیدہ علم الغیب سمجھاتے سمجھاتے بسا اوقات انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین بھی کر دی، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى، اور بعض اوقات ان کی گفتگو سے ایسے لگتا ہے کہ شاید وہ ان چیزوں کو جو کتاب و سنت کے دلائل پر ثابت ہیں شاید ان کو مانتے ہوئے بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ حالانکہ مسلمان کا ایٹیچیوڈ یہ ہونا چاہیے سمعنا واطعنا، اے رب ہمارے، ہم نے سنا اور اطاعت اختیار کر لی۔ حق جو ہے پینڈولم کی ان 2 ایکسٹریمز کے درمیان ہے، نہ تو بالکل ادھر ہے اور نہ ہی بالکل اس طرف۔ علم الغیب کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے اس کی، اور کون سی چیزیں ہیں جو علم الغیب میں داخل ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو علم الغیب میں داخل نہیں ہیں۔ اردو میں ہم علم الغیب کہہ دیتے ہیں، اصل میں لفظ ہے الغیب۔ عربی زبان کے اندر الغیب کہتے ہیں القاموس ڈکشنری کے مطابق پوشیدہ شے کو، چھپی ہوئی چیز کو، اور اسی کا اپوزٹ ورڈ استعمال ہوتا ہے الشہادہ، جو ظاہر چیزیں ہیں۔ تو الغیب شریعت کی ٹرم میں علم الغیب سے مراد وہ علم ہے جو حواس خمسہ اور عقل کے دخل کے بغیر حاصل کر لیا جائے، اور اسی کو ہم کہتے ہیں نالج آف ان سین۔ یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جو بھی علم حواس خمسہ کے بغیر یا عقل کے علاوہ انسٹرومنٹس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے وہ علم الغیب نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی کہیں نہ کہیں حواس خمسہ کا دخل ہو جاتا ہے، عقل کا دخل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر
جو علم الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ آج کل الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پریگنینسی کے بارے میں معلومات حاصل کر لی جاتی ہیں، تو یہ علم الغیب نہیں ہے، کیونکہ یہ سورس ہے ایک الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، اس سے ویوز پروڈیوس ہوتی ہیں اور وہ ماں کے پیٹ سے ریباؤنڈ ہو کر سکرین پر ایک شکل بناتی ہیں. یہ علم الغیب نہیں ہے، فزیکل نالج ہے، ٹینجیبل فارم میں. اسی طریقے سے مائکروسکوپ کے ذریعے جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں خوردبین کے ذریعے، وہ بھی علم الغیب میں داخل نہیں. اسی طریقے سے ٹیلیسکوپ کے ذریعے جو دور دراز کی چیزیں دوربین کے ذریعے دیکھ لی جاتی ہیں، وہ بھی علم الغیب نہیں ہے. سیٹلائٹ کے ذریعے، موبائل فون کے ذریعے، یہ تمام کی تمام چیزیں جو انسٹرومنٹس کی شکل میں موجود ہیں، ان کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے، یہ علم الغیب نہیں ہے. علم الغیب وہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے بغیر ڈائریکٹ دل پر القاء کر دیا جائے. تو یہ جو جتنے فزیکل فینومینا آف نیچر ہیں، ان کو استعمال کرتے ہوئے جو علم حاصل کیا جاتا ہے، اس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں ایکوائرڈ نالج کا، جس کو سائنس بھی کہتے ہیں. اور سائنس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دا نالج obtained through observations and experiments is known as science. مشاہدات اور تجربات کے ذریعے حاصل کیا گیا علم، وہ سائنس کہلاتا ہے. تو سائنس کے علم سے جتنی چیزیں حاصل ہوں گی، یہ علم الغیب نہیں ہوں گی، کیونکہ وہ ٹینجیبل چیزوں کو فزیکل فینومینا آف نیچر کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. اسی کی ایک اور مثال بھی سن لیجئے کہ آج کل ایسے انسٹرومنٹس بھی دریافت ہو چکے ہیں جن کے ذریعے آپ زمین میں پانی کی گہرائی کا اندازہ لگا سکتے ہیں. زمین میں 2 فٹ کا گڑھا کھودا جاتا ہے، اس میں وہ انسٹرومنٹ رکھ دیا جاتا ہے. ہمارے اسلام آباد میں تو 8-10 ہزار روپے لے کے وہ بتا دیتے ہیں. وہاں پر پانی کا کافی مسئلہ ہے، کافی نیچا ہے پانی، 250-300 فٹ پر ہے. تو بعض اوقات بورنگ کا 1 سے 1.5 لاکھ روپے پاکستانی خرچہ ہو جاتا ہے. تو لوگ پھر پیسہ بچانے کے لیے وہ انسٹرومنٹس والی جو جتنی بھی ٹیمز ہوتی ہیں ان کو بلاتے ہیں، تو زمین میں 2 فٹ گڑھا کھود کر اس میں انسٹرومنٹ رکھتے ہیں. اس سے ویوز جنریٹ ہوتی ہیں الٹراسونک، جیسا کہ الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے. وہ زمین کی گہرائی تک چلی جاتی ہیں اور ریباؤنڈ ہو کر واپس آتی ہیں، تو پتہ چل جاتا ہے اتنی گہرائی میں پانی ہے. تو یہ بھی علم الغیب نہیں ہوگا، کیونکہ فزیکلی آپ نے چیک کیا ہے. کوئی ویسے یوں بیٹھا ہوا بتا دے کہ یہاں پر پانی ہے، اور ایک دفعہ بتانے سے نہیں، جتنی دفعہ بتائے رزلٹ صحیح نکلے تو وہ علم الغیب ہوگا. ویسے تو لگ گیا تو تیر اور نہ لگا تو تکا. اسی طریقے سے محکمہ موسمیات جو بارش کی پیشن گوئی کرتا ہے، یہ بھی علم الغیب نہیں ہے، یہ بھی فزیکل نالج ہے. مثال کے طور پر آپ اگر 100 فٹ اونچے مینار پر چڑھ جائیں تو آپ 10 کلومیٹر دور تک دیکھ سکتے ہیں، اور جو زمین پر کھڑا ہے وہ 1 کلومیٹر سے بھی زیادہ دور نہیں دیکھ سکتا. تو اب 10 کلومیٹر دور جو بندہ دیکھ رہا ہے 100 فٹ کے مینار پر، وہ دور سے دیکھ کر بتا دے گا جی فلاں گاڑی فلاں جگہ پر پہنچ چکی ہے اور اس رفتار سے آ رہی ہے، اتنی دیر تک یہاں پہنچ جائے گی، اور وہ پہنچ جائے تو آپ یہ نہیں کہیں گے اس کو علم الغیب ہے. بالکل اس طریقے سے پاکستان میں جب انڈیا سے مونسون کی ہوائیں داخل ہوتی ہیں تو ان ہواؤں کی رفتار انسٹرومنٹ کے ذریعے کیلکولیٹ کی جاتی ہے. پاکستان سے انڈیا اور انڈیا سے پاکستان آتے ہوئے جن جن شہروں سے اس نے گزرنا ہے، اس کے فاصلے بھی ہمیں لیٹ لانگ بھی، لیٹیچیوڈ اور لانگیچیوڈ، طول بلد اور عرض بلد پتہ ہوتے ہیں. اس سے فزیکل کیلکولیشن کی جاتی ہے. اچھا جی یہ اتنے بجے چلی ہے تو یہ اتنے بجے تک یہاں پر بارش پہنچ جائے گی. تو یہ علم الغیب نہیں ہے، فزیکل ہے. جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے اس جیلم شہر سے ایک ہائیسٹ ایوریج جو ہے 1.25 گھنٹے میں اسلام آباد تک پہنچ جاتی ہے. تو یہاں سے گاڑی اگر چلتی ہے 1 بجے دن کو، تو آپ بڑے آرام سے کہہ سکتے ہیں جی 2:45 اور 3 کے درمیان فیض آباد پہنچ جائے گی. تو یہ علم الغیب نہیں ہوگا، یہ فزیکل نالج ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں، یہ ایکوائرڈ نالج جو ہے، یہ علم الغیب نہیں بلکہ فزیکل اور ایکوائرڈ نالج ہے. تو اس کے اپوزٹ جو علم ہے، اپوزٹ کا لفظ بھی غلط ہے، پیرلل میں اس کے جو علم ہے وہ ہے ریویلڈ نالج، وہی کا علم جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے دل پر القاء کرتا ہے. اور یہ چیزیں کبھی بھی حواس خمسہ اور عقل سے حاصل ہو ہی نہیں سکتی. دنیا میں کبھی کوئی انسٹرومنٹ نہیں بنایا جا سکتا جس سے فرشتہ ڈیٹیکٹ ہو جائے یا عذاب قبر دیکھا جا سکے، یہ چیزیں، یا جنت یا دوزخ کو دیکھا جا سکے. یہ چیزیں کبھی بھی انسٹرومنٹس کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتی.
صرف اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام پر یہ چیزیں اشکار فرماتا ہے، اور اس وحی کے علم کو ہم انگلش میں ریویلڈ نالج کہتے ہیں۔ اس پہ اس کی ڈیٹیل تو اگر مجھے اس پہ میں صرف بیان کروں تو 1 گھنٹہ اور چاہیے۔ ایک میں نے گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 39 کے نام سے، علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار، وہ اہل سنت پاک .com پر اپلوڈ ہے، 35 منٹ کی گفتگو، مسئلہ نمبر 39۔ اس میں میں نے بتایا ہے کہ اسلام صرف 2 علوم کو مانتا ہے، یا سائنس کے علم کو مانتا ہے جو ڈیفینیٹ اسٹیبلش سائنس ہے، جو تجربات سے ہم نے حاصل کی ہے کہ پیٹرول آگ کو بھڑکا دیتا ہے، یہ ڈیفینیٹ علم ہے، یا پھر وحی کے علم کو، کتاب و سنت کے علم کو اسلام مانتا ہے۔ تو علم الغیب جو ہے وہ 2 طرح کا ہے۔ ایک علم الغیب وہ ہے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں غیب میں، سب کے سب، صحابہ سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری مسلمان بھی ان چیزوں کو دیکھتا نہیں بلکہ غیب پر ہی ایمان رکھتا ہے، جیسا کہ عذاب قبر پر ایمان، دوزخ پر ایمان، جنت پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان، جس کے بارے میں سورۃ البقرہ کے اندر شروع میں ہی آ گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ہم علم الغیب نہیں رکھ سکتے، علم الغیب صرف پیغمبروں کو ملتا ہے، وہ بھی آگے ڈیٹیل آ جائے گی کیا۔ ہم پیغمبروں کی تصدیق کرتے ہیں، ہم ایمان بالغیب پر ہوتے ہیں، الحمدللہ۔ اور دوسرا فزیکل فینومینا آف نیچر جتنے ہیں، جتنے میں نے پہلے بتائے، اس کا علم بھی اگر انسٹرومنٹس عقل اور حواس کے بغیر حاصل کر لیا جائے تو وہ بھی علم الغیب ہوگا۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4262 نمبر حدیث ہے، کتاب المغازی چیپٹر میں غزوہ موتا کے بیان میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں بیٹھ کر سینکڑوں میل دور کی خبر لائیو بتائی صحابہ کو، سیٹلائٹ کے ذریعے نہیں، عقل کے ذریعے نہیں، حواس کے ذریعے نہیں، بلکہ دل پر اللہ نے القاء کر دیا۔ آج اگر سینکڑوں میل دور دیکھا جائے سیٹلائٹ کے ذریعے تو وہ فزیکل نالج ہوگا، وہ علم الغیب نہیں، کیونکہ وہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں جن کے ذریعے سارا ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے۔ اب ہم تو سائنس کی فیلڈ کے لوگ ہیں، سمجھتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو اس کو سمجھتے ہیں، جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں وہ اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا فزیکل ورلڈ کا نالج ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے فرمایا کہ میرے زید کو شہید کر دیا گیا۔ اب جھنڈا جو ہے وہ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد جعفر نے تھام لیا، پھر میرا جعفر بھی شہید کر دیا گیا، اور جھنڈا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھام لیا، اور ابن رواحہ کو بھی شہید کر دیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہے۔ آپ تو دیکھ رہے ہیں ڈائریکٹ، اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا ہے، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا۔ اور پھر آپ نے بشارت بھی فتح کی سنا دی۔ فتح اس فارم میں تھی کہ وہ مسلمانوں کی فوج کو بچا کر بڑی حفاظت کے ساتھ لے آئے، کیونکہ سامنے سے 1.5-2 لاکھ کا لشکر آ گیا تھا۔ پھر سیدنا عمر کے دور میں جا کر شام فتح ہوا۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں غزوہ بدر کے چیپٹر میں بھی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الجہاد میں 4621 نمبر حدیث ہے، اور آگے چل کر بھی 7222 نمبر حدیث صحیح مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے ایک دن پہلے میدان بدر میں پڑاؤ ڈالا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیوں سے زمین پر نشان لگائے، کل ابو جہل کی لاش یہاں پر پڑی ہوگی، کل امیہ ابن خلف کی لاش یہاں پر ہوگی، کل عتبہ کی لاش یہاں پر ہوگی۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر مبعوث کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن جگہوں پر نشانات لگائے سے ان جگہوں سے ذرا سے بھی ہٹ کر ان کافروں کی لاشیں نہیں پائی گئیں، ایگزیکٹ انہی جگہوں پر پائی گئی۔ اب یہ چیز کل ہونے والا واقعہ
یہ دنیا میں کوئی انسٹرومنٹ نہیں بتا سکتا. تو یہ ہے علم الغیب. اسی طریقے درجنوں حدیثیں مجھے زبانی یاد ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے. اگر بیان کروں آگے تھوڑی بہت بیان بھی کر دوں گا, لیکن پھر وہ ٹاپک ہمارا کور نہیں ہوگا. ایک اور حدیث جو بڑی مشہور ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, اور اس میں عقیدہ بھی کلیئر ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر ایک شخص کے لیے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے, دوزخی ہے. یہ مشہور حدیث ہے, ہم نے اکثر سنی ہوئی ہے. تو صحابہ اکرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ جب جنگ شروع ہوئی تو اس شخص نے بڑھ چڑھ کر جنگ میں حصہ لیا اور کافروں کو پچھاڑ کر رکھ دیا. قریب تھا کہ ہم سب کے سب لوگ شک میں پڑ جاتے کہ اسلام کی طرف سے اتنی بہادری کے جوہر دکھانے والا کیسے دوزخی ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تو اتنے کافر مار دیے. تو آپ نے فرمایا وہ دوزخی ہے. پھر صحابہ کہتے ہیں ہم انتظار کرنے لگے, اور پھر وہی ہوا کہ جب اس کو زخم زیادہ لگ گئے تو اس نے اپنے دامن میں سے تیر نکالا اور اس تیر کو اپنے پیٹ میں کھبو کر خودکشی کر لی. تو صحابہ کرام علیہ رضوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ, آپ نے سچ فرمایا, اس نے خودکشی کر لی. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کومنٹس ارشاد فرمائے, اشہد انی عبد اللہ ورسولہ, بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. کیوں کہ یہ میرے رسول ہونے پر گواہی ہے کہ میں نے جو خبر دی یہ اللہ کی طرف سے ہے, میں اسی کا رسول ہوں. پھر آپ نے فرمایا اے بلال اٹھ اور لوگوں میں اعلان کر دے کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوگا, منافق نہیں. اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ کسی فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے وہ منافق تھا, بظاہر اس نے اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا تھا اور فزیکلی بھی اسلام کی طرف سے پرفارمنس دی, لیکن دوزخی تھا, کیونکہ ایمان بنیادی شرط ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. تو اس حدیث سے بالکل واضح ہو گیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس شخص کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. اب جو لوگ اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو وعدہ کیا ہے کہ میرا کوئی بھی مرید ایسا نہیں جس کو میں جنت میں نہ لے کر جاؤں. یا تو بھائی صحابہ, جب تک وہ خودکشی اس نے نہیں کی وہ صحابہ ہی تھا نا, صحابہ میں سے تھا نا, اس کے بارے میں بھی صحابہ کو کنفرم نہیں ہے. تو ان بزرگوں کے بارے میں اتنے بڑے بڑے دعوے کرنا جبکہ کوئی پیغمبر دنیا میں موجود نہیں کہ جس کے ذریعے سے علم الغیب حاصل ہو جائے, یہ بد عقیدگی کے سوا اور بعض اوقات شاید دار اسلام سے خارج کرنے والا عقیدہ ہی بن جائے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. بالکل اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رکے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. اب صحابہ کو تو 4 فٹ نیچے نہیں زمین میں نظر آیا. اب بعد کے بزرگ کہتے ہیں جی مشرق میں بیٹھے ہو تو مغرب دیکھ لیتے ہیں, اور قصیدہ غوثیہ ایسا جھوٹا مشہور کیا جس میں لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ, انہوں نے نہیں فرمایا کہ میں پوری دنیا کو پوری زمین کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر گندم یا جو کا دانہ. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. ہم تو اپنی کمر پہ نہیں دیکھ سکتے. تو اتنے بڑے بڑے دعوے ان بزرگوں کی طرف منسوب کر دیے. تو صحابہ کرام کو تو 4 فٹ نیچے نہیں نظر آیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, کیونکہ ان کو تو اللہ نے دکھا دیا تھا, فرمایا کہ ان میں سے ایک ایسا شخص تھا جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کھایا کرتا تھا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. تو الذین یؤمنون بالغیب, تو صحابہ کرام علیہم رضوان اور پوری امت سمیت ہم ایمان بالغیب رکھنے والے ہیں. اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے ہمارے پاس علم آ گیا, لیکن ہم نے چونکہ خود نے یہ چیزیں دیکھی, ہمارا ایمان بالغیب ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے علم الغیب ان چیزوں کا یا غیبی خبر عطا فرمائی. وہ آگے ڈیٹیل آ بھی جائے گی. اچھا, بعض لوگ اب اس معاملے میں تھوڑا سختی کا شکار ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب نبی کو پتا چل گیا کہ عذاب قبر ہو رہا ہے تو نبی کو تو نظر آ گیا, تو علم الغیب نہ رہا. پارشلی یہ بات درست ہے کہ پیغمبر کے لیے وہ علم الغیب نہیں رہا,
اس کو تو نظر آ گیا. اور انہی معنوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کوئی چیز علم الغیب میں نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے سامنے ساری چیزیں آنے واحد میں حاضر ہیں. لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ عالم الغیب والشہادہ, اللہ غائب اور شہادت, چھپی ہوئی اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا ہے. اس سے تو کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے. تو کیا مراد؟ جو تمہارے لیے چھپی ہوئی ہیں ان کو میں جانتا ہوں. تو پھر بھی اللہ اس کے لیے علم الغیب کا لفظ بولتا ہے. بالکل اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو چیزیں اللہ آشکار کر دے, ہمارے ریفرنس سے وہ علم الغیب ہی رہیں گی, غیبی خبریں ہی رہیں گی. ورنہ اگر اس کو علم الغیب نہیں ماننا, پھر معاذ اللہ استغفر اللہ, اللہ کے لیے بھی کوئی علم الغیب نہیں, اللہ کے سامنے بھی ساری چیزیں حاضر ہیں. تو اس چیز کو سمجھیں. اور الحمدللہ اب جو سعودی عرب سے قرآن پاک چھپتا ہے, احسن البیان, جو پاکستان میں ایک بہت بڑے سلفی عالم ہیں لاہور کے, حافظ صلاح الدین یوسف صاحب حافظہ اللہ, انہوں نے بہت اچھی تفسیر احسن البیان لکھی. وہی سعودی گورنمنٹ جو ہے اردو زبان میں انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش سے جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں ان کو فری نسخہ دیا جاتا ہے. اس میں بھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 کے تحت انہوں نے 2 جملے لکھے ہیں اور عقیدہ الحمدللہ کھول کر واضح کر دیا. یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگوں کے, بعض لوگوں کے, سب کی نہیں میں بات کرتا ہوں, ان کے دماغ میں یہ کیڑا پتہ نہیں کس نے ڈال دیا ہے. تو میں ان کے لیے یہ بتا رہا ہوں کہ پہلا جملہ انہوں نے لکھا اس میں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے. یہ جھگڑتے رہتے ہیں جی غیبی خبر کہنا چاہیے, علم نہیں. بھائی جو چیز علم میں آ گئی اس میں علم کا لفظ ہی بولا جائے گا. علم کسے کہتے ہیں؟ نالج کو. اور دوسرا جملہ انہوں نے لکھا ہے غیب کا علم اللہ صرف رسولوں کو دیتا ہے, اور جتنا ان کی رسالت کی انجام دہی کے لیے ضروری ہوتا ہے اتنا, ان لمیٹڈ نہیں, لمیٹڈ. وہ آگے آ بھی جائے گی انشاءاللہ تفصیل.